السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ تسلسل کے ساتھ 3 نشستیں ہماری ختم نبوت پہ ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، آپ کی عظمت پہ۔ تو آج ارادہ کسی اور موضوع کا تھا، لیکن اس کو پہ میں مطالعے کو اپنے گرفت میں نہیں لا سکا، تو درمیان میں ادھورا رکھ دیا۔ میں نے کہا اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو ناروے میں ہوا تھا نا، یہ قرآن کو جلایا گیا، تو اس تناظر میں کچھ بات کرنی تھی کہ اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت اس کو ٹچ مل جاتا، لیکن چونکہ مجھے تشفی نہیں تھی، مطالعہ اپنی پوری گرفت میں نہیں تھا، تو میں نے کہا نہیں، اسے پوسٹ پون کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جو میں اس حوالے سے کچھ بات ہوگی۔ آج چند مختلف آیات کا، رکوعات کا انتخاب کیا، جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور اس امت کو جو ٹھوکر لگی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید میں لگی ہے۔ یہاں تک کہ مرزا قادیانی نے جو ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آسانی سے دیکھا جائے، یہ کوئی ڈیپلی جانے کی ضرورت بھی نہیں، آسانی سے دیکھا جائے تو اس کی کتابوں کے اندر اللہ کی توہین موجود ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں وہ ذل الہی ہوتے ہیں، تو جو ذل الہی ہوتا ہے اس میں خدا کی کبریائی آ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو توحید کا بھی دشمن تھا۔ جتنے بھی تمام بڑے بڑے فتنے ہیں ان کو کنگال کے دیکھیں نیچے سے، وہ اصل میں توحید کے دشمن نظر آتے ہیں، اصل میں وہ توحید کے دشمن۔ چاہے کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کسی بھی حوالے سے ختم نبوت کے منصب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ کوئی عظمت صحابہ کا منکر ہے اور صحابہ کی تکفیر کرتا پھرتا ہے، ایسے لوگ ہیں نا۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، کفر بالکل بے نقاب ہو کے، کھلا ڈلا ننگا ہو کے سامنے آ چکا ہے، خلفاء کو کافر کہتے پھرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ اگر ان کو بھی جا کے دیکھیں ان کی کتابوں کو، تو وہ اللہ کی توحید کے دشمن ہیں اصل میں۔ وہی جو ساری اختیارات، ساری عظمتیں اللہ کی ہیں، وہ اپنے بڑوں کو دیتے پھرتے ہیں، اپنے اماموں کو دیتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی توحید سن لیجیے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے؟ اللہ چیلنج دیتا ہے۔ اللہ کا انداز قرآن کریم کے اندر ایک بات یاد رکھیے، منطقی نہیں ہے، ریٹریکل نہیں ہے۔ ریٹریکل مین اس طرح منطقی کہ بندہ آگے سے لاجواب ہو جائے لیکن اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ لاجواب ہوتا ہے لیکن تسلی نہیں ہوتی۔
جو منطقی ہوتے ہیں نا، ایسے کمال کے منطقی ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے دلائل دینا شروع کر دیں، کہیں گے یہ دیوار سونا ہے، وہ دلائل سے آپ کو ثابت کر کے رکھ دیں گے یہ سونا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سونا نہیں ہے، لیکن وہ ایسی ہیر پھیر دیں گے دلائل کے اندر کہ آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ خدا کا انداز قرآن کریم کے اندر منطقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ بات کرتے ہیں جو دل کو اپیل کرے، بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ زبردستی کسی کو نتیجے پر نہیں پہنچاتے، اللہ راستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ روڈ میپ بتا دیتے ہیں، بندہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس کے دل کی ترقی شروع ہو جاتی ہے، جس کو عرفان حق کہتے ہیں، وجدان قلب کہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں اگر تھوڑا بہت موقع ہو تو اس کو ٹچ دے دوں گا۔ تو امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے وہ جو آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کرے، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے خوشنما باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان باغات کے اندر تم درختوں کو پیدا کر سکو۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے خوشنما باغات اگائے، اور باغات میں جو درخت ہیں وہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اگاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور جو یہ کام کرے؟ یہ کام صرف ایک اللہ کے ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ، خواہ وہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کو مان کے شرک کرتے ہیں، خواہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، دہریے ہیں، یہ سارے لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، منحرف ہیں۔ یہ جو سوالات اب پوری صورت میں سوالات چل رہے ہیں نا، ان سوالات سے جہاں رد ہوتا ہے مشرکین کا، وہاں دہریوں کا بھی ہوتا ہے۔ خود بخود سے بے جان مادے مل گئے اور خود بخود جاندار پیدا ہو گیا، اس سے بڑا ڈکوسلا دنیا میں کوئی ہے؟ خود بخود بے جان مادے جمع ہو گئے اور خود بخود جاندار مادہ بن گیا۔ ادھر سے نیوٹن کی قوانین پڑھاتے پھرتے ہیں، جب تک کوئی محرک نہ ہو کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، اور جب تک کوئی ساکن کرنے والی چیز نہ ہو کوئی چیز ساکن نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو آپ رڑک دیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں رکے گی، اس کو روکنے والی قوتیں ہیں جو اسے روک دیتی ہیں، اور ایک چیز ساکن ہے وہ کبھی چل نہیں سکتی، وہ جب حرکت میں آتی ہے جب اسے کوئی پش کرتا ہے، کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہی کہتے ہیں امائنو ایسڈ اور کچھ چند چیزیں، برقی شرارے، خود بخود بخارات ملے اور یہ بے جان ذرے مل کے خود بخود کیا کہتے ہیں جاندار بن گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ڈی این اے تک پہنچے ہیں۔ ڈی این اے بھی تو بے جان ہے بھائی، ڈی این اے بھی تو بے جان ہے۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی ہیں، بے جان مادوں کو ملا کے جاندار بنانے کی بڑی کوششیں سائنس کر رہی تھی، کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ اپنی شان بتا رہا ہے، یہ کام صرف میرا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا ہے۔ زمین کسی زمین پہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ آج کی سائنس تو بتاتی ہے کہ زمین فضا میں معلق ہے، ایسے ہی ہے، اور جو سیارہ خود فضا میں معلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے جائے قرار بنا رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین متحرک ہے، زمین بھی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، گھومنے کے باوجود ہمیں چکر، ہمیں احساس، یہی تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ تو اپنی شان بتا رہا ہے، اس زمین کو جائے قرار بنایا کس نے؟ زمین سے بڑے بڑے سیارات ہیں، وہاں زندگی کا نام و نشان نہیں۔
اگر کوئی مخلوق ہے تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جس سیارے میں ہم رہ رہے ہیں اس سیارے کو ہمارے لیے جائے قرار بنانا، اس کے تمام تر انتظامات کرنا کس نے کیا؟ یہی تو اللہ بار بار سوال کر رہا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کے درمیان دریا رواں کر دیا؟ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، کون ہے جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، ایک طرف لڑک نہ جائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے دو پانی کے ذخیروں کے درمیان پردہ ڈال دیا، مکس نہیں ہوتا؟ یہ تو عام سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو دریا جا رہے ہوتے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ اس کا پانی، یہ اس کا پانی، یہاں تک کہ کھارا پانی الگ، میٹھا پانی الگ، یہاں تک کہ جو زمین میں نیچے سوتے چلتے ہیں، ایک ہی بستی کے اندر ایک جگہ آپ کھودیں میٹھا پانی نکلتا ہے، دوسری جگہ کھودیں تو کھارا نکلتا، یہاں تک کہ سمندر کا جو سارا پانی کھارا ہے، اس کھارے پانی کے تہ میں چلے جائیں، وہاں میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ سمندری سفر کرنے والے جانتے ہیں، وہ سمندر میں جا کے میٹھے پانی کے چشموں کو تلاش کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہاں تک کہ تیل کے کنویں الگ ہیں، گیس کے ذخائر الگ ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ارے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نے یہ کام کیے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، کیونکہ وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ ذات جو خشکی تری کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتی ہے؟ خشکی میں بھی راستہ، تری میں بھی راستہ۔ سمندری سفر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علامات مقرر کر دی ہیں، ارد گرد کچھ بھی نہیں، تارے ہوتے ہیں، ستاروں کے ذریعے باقاعدہ سمت معلوم ہوتی ہے، بندہ اپنے نقشے پہ چلتا جاتا ہے۔ اسی طرح خشکی کے راستوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے علامات مقرر کر دی ہیں۔ یہ مشرق مغربی تو بہت بڑی علامت ہے، سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے، غروب کہاں سے ہوتا ہے، پھر یہ پہاڑ خود بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بر و بحر کے اندر سفر کے دوران تمہیں رہنمائی کون کرتا ہے؟ بلکہ ایک دفعہ میں اپنے کسی قریبی ترین عزیز کے گھر بیٹھا ہوا تھا گلگت میں، شہر میں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم نے گھر میں نماز کے لیے نماز بچھا دی ہے باجماعت، غالباً باجماعت ہی پڑھ رہے تھے، تو اوپر انہوں نے ستاروں کو دیکھا، ستاروں کے خاص جھرمٹ ہے، کہا یہ قبلہ ہے، اور ان کا دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں خاص ستاروں کا جھرمٹ ہے، اور بالکل پھر اس طرف رخ ہے، وہی سمت قبلہ ہے۔ اب بتائیں، او پہاڑ کی چوٹیوں پہ چرواہے ہوتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے قبلہ کس طرف ہے؟ بلکہ سورج کی، خود میری والدہ، ہم چھوٹے ہوتے تھے، گھر میں برتن دھو رہی ہیں، سورج کی وہ جو کیا کہتے ہیں دھوپ پڑتی ہے اور اس کا سایہ پڑتا ہے، اور کہیں انہوں نے کوئی نشانی بھی نہیں لگائی ہوتی تھی، جو سایہ پڑتا ہے اسی کو دیکھ کے وہ فکس ٹائم بتاتی تھی، اتنے بجیں اتنے بجیں اتنے بجیں۔ پھر مجھے اس کا اتنا شوق ہوا کہ باقاعدہ ایک دفعہ میں نے وقت لگا کے، ہم چھوٹے تھے، وقت لگا کے وہ سایہ کس طرح ڈلتا ہے کتنے بجے، میں نے نشانیاں لگائی ہوئی تھی، اور ہم بچے تھے جب حفظ کرتے تھے تو میں نے پھٹیوں پہ نشانی لگائی ہوئی تھی، اب اتنے بجے ہوں گے۔ سستی گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، پتہ بھی چلنا چاہیے تھا ٹائم کیا ہوا، بچے تھے، شرارتیں جو کرنی ہوتی تھی۔ وہ ماچس کی تلی میں نے وہاں لگائی ہوئی تھی، وہ دھوپ کے ساتھ وہ سایہ پھرتا تھا، اور میں نے اس پہ پوری گھڑی بنائی ہوئی تھی کہ ابھی ادھر آئے اتنے بجے، ادھر آئے اتنے بجے۔
اللہ تعالیٰ تو اپنا کمال بتا رہا ہے. اب آپ بتائیں جو وقت مقرر، آپ کہیں گے جی شاید نشان لگا دے ٹائم، لیکن اس کے اندر ایکوریسی کس نے رکھی ہے؟ نشان تو آپ نے ایک دن لگایا، اگلے دن وہی فکس ٹائم ہوتا. گھڑی کے اندر وہ ایکوریسی نہیں ہے. آج تک دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود کوئی ایسی گھڑی ایجاد نہیں کر سکی جس کے اندر 100% ایکوریسی ہو ٹائم بتانے میں. پھر ٹائم کو دوبارہ سیٹ کیا جاتا ہے. کسی گھڑی میں ایکوریسی نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کے اندر اتنی ایکوریسی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. بارش سے پہلے، بارش کی رحمت برسنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے کون بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے اللہ کے سوا کوئی اور؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تم بہت کم سوچتے ہو، یا سوچتے ہی نہیں. سوچتے ہو تو نتیجے پر پہنچتے نہیں. قلیلا ما تذکرون. اچھا، وہ ایک آیت درمیان میں رہ گئی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دکھ درد سے بےتاب ہونے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ شیطان نے یہ آیت مجھ سے بلا دی تھی. یہ تو اصل آیت ہے، یہیں تو بندہ ٹھوکر کھاتا. شادی ہوتی، سال گزر جاتا، بچے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کسی آستانے پہ حاضر ہو جاتا. کہیں کا نمک کھا رہا ہوتا ہے، کہیں کی مٹی کھا رہا ہوتا ہے، کہیں سے کیا کہیں سے کیا. اور یہ تو پھر بھی کچھ ایسی حرکتیں جو تعلیم یافتہ کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ جاہل ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اللامان والحفیظ. انسانی آلات بھی مہیا ہیں ان کاموں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کر لیں، اس طرح حرکتوں پہ اتر آتا ہے بندہ. اور اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، دکھ درد سے بےتاب ہونے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اس کی پکار پر جوابی کارروائی کون کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ کون بناتا ہے؟ تمہیں اختیارات زمین میں کون دیتا ہے؟ تمہیں تصرفات کون دیتا ہے؟ اگلے چلے جاتے ہیں، پچھلے آ جاتے ہیں، پچھلے اگلوں کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ طریقہ کس نے رکھا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سوچتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. خشکی تری میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ ہواؤں کو بارش سے پہلے خوشخبری بنا کے کون بھیجتا ہے؟ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور؟ اللہ تمہارے شرک سے بہت بلند ہے. تعالی اللہ عما یشرکون. لا الہ الا اللہ. امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کا. پوری سائنس جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی پہلی آیات کے اندر، اس وقت لگی ہوئی ہے کوئی خود سے کوئی جاندار پیدا کرے. لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بنا دیا، اپنی شان بتائی ہے، وہ کسی اور کو حاصل. اور تو اور جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں ان کو بھی نیا جنم نہیں مل سکتا. سائنس جتنی مرضی کوشش کر لے، اسی کو نیا جنم نہیں مل سکتا. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تم پر رزق کی برسات کون برساتا ہے؟ آسمان سے رزق برستا ہے، زمین رزق باہر پھینکتی ہے، اگلتی ہے.
لا الہ الا اللہ، الہ مع اللہ، ہے اللہ کے سوا کوئی؟ قل ہاتوا برہانکم، میرے نبی کہہ دیں ہے اللہ کے سوا کوئی ان چیزوں میں؟ لاؤ دلیل، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل ہمارے پاس، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ان وہم و گمانوں میں سچے ہو تو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ نتیجے کے طور پر سوالات قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب نتیجے کے طور پہ کہتے ہیں میرے نبی کہہ دیں آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک بھی غیب کو نہیں جانتا۔ لا يعلم من في السماوات والارض، نبی ہو، پیر ہو، ولی ہو، فقیر ہو، کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ایک بھی نہیں جانتا، الا اللہ، صرف سوائے اللہ کے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب نمائندوں کو، رسولوں کو اور نبیوں کو اپنے لامحدود علم میں سے کچھ علم عطا کر رکھا ہے، لیکن علم غیب بطور صفت کسی کو، علم غیب کہتے ہیں بغیر بتائے، بغیر کچھ ما کان ما یکون، سب کچھ خود بخود سے آپ کو پتہ چلے۔ نبی کو بھی پتہ چلتا ہے تو کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ تو نبی کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اطلاع علی الغیب، غیب پر نبی مطلع ہوتا ہے، لیکن غیب کی صفت نبی کے پاس نہیں، غیب کی صفت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء کو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے زیادہ بہترین غیب کی باتیں کسے بتائی گئی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے نبی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس نبوت سے ملنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہے۔ ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب ولل ایمان، کتاب کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہے۔ یہ اللہ تو اپنا تعارف بتاتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، آیا بھی میرے لیے آیا، نہا بھی میرے لیے۔ یہ غیب تو ہمارے اعتبار سے جو ہم سے غیب ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ اس بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ہم فی شک، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آخرت برپا ہوتی ہوئی ہے یا نہیں، آگے مزید ترقی ہے، بل ترقی کے لیے آ رہا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ دلائل کی دنیا قائم ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آخرت برپا ہوگی، حالانکہ فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، اختیارات جو انسان کو ملے ہیں، جو قوتیں ملی ہیں، جو شعور ملا ہے، جو قوت فیصلہ ملی ہے، قوت تمیز ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لے گا۔ جس کو اختیارات ملتے ہیں اس کا احتساب بھی ہوتا ہے، یہ تو فطری اور عقلی تقاضا ہے۔ اس احتساب کے دن کا نام تو ہی تو آخرت ہے۔ یہ 20ویں سپارے کا پہلا رکوع، اے توحید کا چشمہ صافی، پڑھ لیں طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، ایمان کی میٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ آگے چلیں دوسری آیت کی طرف، یا ایھا الناس، یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو، غور سے سنو۔ سما کہتے ہیں سننے کو، استماع کہتے ہیں کان لگا کے غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا واسمعوا لہ، کہا فاستمعوا لہ، خوب غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے توحید کا چشمہ صافی جو قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ حرف لن کا ترجمہ ہرگز ہوتا ہے۔
لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے. دسترخوان پہ سب سے پہلے افتتاحی مکھی کرتی ہے. مکھی ان سے اپنی خوراک چھین کے لے جائے. لا يستنقذوه من، دنیا کی کوئی طاقت اس خوراک کو چھین نہیں سکتی. جو ٹیسٹ اس کے منہ میں آ گیا، دنیا کی کون سی سائز ہے، کوئی ایک دفعہ ٹیسٹ تو مل گیا، اب وہ کیسے چھینے؟ جو چکھ لیا. لا الہ الا اللہ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کچھ چھین کے، اور یہ سلب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، سلب کہتے ہیں چھین کے لے جانا، اور اللہ کہہ رہے ہیں مکھی تم سے چھین کے لے جائے. بندہ نہیں چاہتا کہ مکھی اس کے دسترخوان پہ آتی ہے، ہمارے اختیارات کو چیلنج کرتی ہے اور اپنی خوراک لے جاتی ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے اور آپ کی مرضی سے مکھی آ گئی تو لے گئی، کہا نہیں چھین کے لے جائے. لا الہ الا اللہ. مچھر تو اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے، وہ تو کاٹنے سے پہلے آ کے کان پہ الارم دیتا ہے، کاٹنے لگا ہوں جو مرضی کر لو، کاٹ کے جاتا ہے. پھر سمجھ آئی بات کی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے اس چیز کو چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ایسی عاجز مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے والا عقل میں کمزور ہے. والمطلوب، اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، وہ دے نہیں سکتا. مانگنے والا بھی کمزور اور دینے والا بھی کمزور. یہ سارے اختیارات تو اللہ کے تھے. اللہ کی شان میں یہ توہین ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، میری قدر کا جو حق تھا میرے بندوں نے وہ ادا نہیں کیا. اس آیت کے اندر کتنی تڑپ ہے. اللہ مخلوق کی ان چیزوں سے پاک ہے، سمجھ آئی، جس سے بندہ مغلوب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں مخلوق کی زبان میں کیے ہیں، مخلوق کی نفسیات کو سامنے رکھ کے کیے ہیں کہ بندے کو احساس اللہ دلا دے. یہ اللہ بندے کو احساس دلا رہے ہیں. مجھے چھوڑ کے تم کن کے پاس جا رہے ہو جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو مکھی ان سے کہ دسترخوان پہ کے چھین کے لے جائے اس کو واپس نہیں لا سکتے. تم تو مانگنے والے کمزور، وہ دینے میں کمزور. تم نے میری قدر نہیں کی، جو میری شان کا حق تھا تم نے وہ میری شان میری ذات کی قدر. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے، عزیز ہے، سب پہ غالب ہے. کوئی لڑ کے جیت نہیں سکتا، کوئی اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو برے انجام سے بچا نہیں سکتا. ان اللہ لقوی عزیز، البتہ اللہ قوی ہے، عزیز ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی نے چن لیا ہے پیغام رساؤں کو، جو پیغام رساں ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں سے بھی. یہ رسول کا لفظ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی کا لفظ اپنے لٹرل معنی میں نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. رسول کا لفظ اپنے لٹرل میننگز میں رسولوں کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے. یا رسول کا لفظ نبیوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. فرشتے بھی پیغام رساں ہیں، فرشتے پیغام لے کے انبیاء کے پاس آتے ہیں. انبیاء بھی پیغام رساں ہیں، انبیاء اس پیغام کو امتوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی پیغام رساں چننی ہے، لوگوں میں سے بھی پیغام رساں چننی ہے. ان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. بس ان کی حیثیت یہ نہیں کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لو، ان سے مانگنا شروع کر دو. ان کی یہ حیثیت نہیں کہ تم نبیوں کو حاجت روا اور کارساز بنا لو، اللہ کے اختیارات تم ان کے ہاتھ میں دے دو. ان اللہ سمیع بصیر، السمیع و بصیر صرف اللہ ہے. ہر جگہ سے سننا دور و نزدیک اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دور و نزدیک سے سننا برابر ہے اللہ کے لیے، دور و نزدیک سے دیکھنا برابر ہے اللہ کے لیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
لوگوں کے سامنے کیا ہے، لوگوں سے اجل کیا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ یہاں جو آیت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، قرآن کریم میں یہ آیت عمومی طور پر وہاں آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ شفاعت کا وہ تصور جو مشرکوں کا ہے کہ بندہ سفارش کرے گا اللہ ٹال نہیں سکے گا، فرشتے سفارش کریں گے اللہ ٹال نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں کو سفارش کریں گے، سارے یہودی جنت میں چلے جائیں گے، ٹال نہیں سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری عیسائیوں کی سفارش کریں گے، اللہ ٹال نہیں سکیں گے۔ بش وش، کلنٹن ملنٹن، کارٹر واٹر، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، بلیک سٹون ہو یا وائٹ سٹون ہو، یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے جنت میں۔ کہا نا 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 نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ آیت عمومی طور پر وہاں پیش کی ہے جہاں اللہ سفارش کے اس کانسیپٹ کے اللہ نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے جن کو سفارشی بنایا ہوا ہے ان کو تو آگے پیچھے کا پتہ نہیں، جسے آگے پیچھے کا پتہ نہ ہو اس کو سفارشی بننے کا حق نہیں۔ ایک تو ان کو پوجنا بھی نہیں، اور اگر کوئی کہہ دی ٹھیک ہے جی ہم براہ راست تو ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، جب وہ سفارش کریں گے اللہ ٹال نہیں سکتے۔ کہا یہ بھی شرک وہ بھی شرک، ان کی عبادت بھی شرک، اور ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھنا کہ وہ سفارش کریں گے اللہ محبت میں ٹال نہ سکیں گے، اللہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، یہ بھی شرک۔ ایک ملازم ملازمت سے نکالا جاتا ہے، آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، سر مجھے دوبارہ رکھوا لیں، آپ کی مرضی، آپ کی مہربانی۔ آپ اس پہ ترس کھاتے ہیں، آپ باس کے پاس چلے جاتے ہیں، سر اس کی ملازمت بحال کر دیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے کیا گل کھلایا ہے، وہ تو پھانسی کے قابل ہے، اس نے تو ملک سے غداری کی ہوئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک آفیسر کو ہوئی نا پھانسی غداری کے جرم میں۔ جب تک علل اعلان ایسا نہیں ہوتا، سولی پہ نہیں لٹکائے جاتے ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جس باس کے پاس گئے ہیں وہ باس آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس نے اس کی ساری فائل کھول کے سامنے رکھ دی، کہا آپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں جس کی سفارش لے کے آیا ہو، یہ دیکھو اس نے کیا گل کھلائے۔ آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ تو سفارش کا آپ تو پسینے میں شرابور ہو جائیں گے کہ میں سفارش لے کے آیا کیوں۔ اللہ یہی کہتے ہیں جس کو پتہ نہیں وہ سفارش کرے کیسے۔ ہاں جب میں سفارش کی اجازت دوں گا پھر ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے کس کی سفارش ہونی چاہیے اور کس کی، جب میں اجازت دوں گا پھر ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرتے رہو، واعبدوا ربکم، بندگی کے تمام جتنی بھی صورتیں صرف اپنے پروردگار کے لیے بجا لاؤ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بلائی کے سارے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ تمہیں یقیناً کامیابی ملے گی، اور ایک مفہوم توقع ہے تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ کام کرنے سے بھی مجھ پر لازم نہیں ہو جاتا کہ میں تمہیں بخش دوں، یہ میری مہربانی ہوگی کہ میں تمہیں بخش دوں۔ لعلکم تفلحون، یہ اللہ کا شاہانہ انداز ہے، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں اچھا یار یہ کام کر لو، شاید ہم تمہیں ترقی دے دیں، یہ آپ کا ایک تھوڑا سا بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس کی ترقی میرے ہاتھ میں، اچھا یار یہ کام کر لو، شاید ہم تمہیں ذرا ترقی دے دیں۔ یہ آپ کے اختیارات کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ ہی ترقی دے سکتے ہیں، اور یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ ترقی دینا آپ پر لازم، تو لعلکم تفلحون، اللہ ضرور فلاح دیں گے، لیکن اللہ نے انداز اختیار یہ کیا بندے کو پتہ چلے کہ فلاح دینا اللہ پہ لازم نہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہا کرو پوری زندگی، جس طرح جہاد کا حق ہے۔ جہاد کی بہترین صورت جو پیک لیول پہ وہ تو قتال ہے، جو سرحدات پہ مجاہدین اور افواج لڑتی ہیں، باقی پوری زندگی جہاد ہے، پوری زندگی کشاکش اور کشمکش ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں ان کا مقابلہ کرنا ہے،
اپنے آپ کو نیکی پر ثابت قدم رکھنا ہے، اپنی خواہشات سے لڑنا ہے، اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھنا ہے۔ مومن کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اپنے مال سے جہاد کرنا ہے، اپنی جان سے جہاد کرنا ہے، اپنی اوقات دے کر جہاد کرنا ہے۔ یہ مال دینا بھی جہاد، یہ وقت دینا بھی جہاد، یہ جان دینا بھی جہاد، لیکن ہم اپنے جہاد کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، مسجد میں جو زیادہ چندہ دیتے ہیں وہ نمازی معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں بھائی؟ وجہ مسجد میں جو زیادہ چندہ دیتا ہے حکمرانی پھر اسی کی چلتی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک تو وہ اتفاقی طور پر ہو جائے تو بات ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سوء اتفاق ہے کہ تمام مساجد 99% وہ مسجدیں ہیں جن میں جو زیادہ چندہ دیتا ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، بھلے گھر میں بیوی سے جوتے ہی کیوں نہ کھاتا ہوں، سمجھ آئی بات؟ وہ حاکم بن جاتا ہے، وہ چودھری بن جاتا ہے مسجد کا، اور اس طرح ہم اپنے ثواب کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 بتائیں کہ 3 طریقوں سے بیڑا غرق ہوتا ہے صدقات کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کیا کرو۔ کیسے؟ احسان جتلا کے، 2 ٹکے کی کسی کے ساتھ نیکی کی تو اس پر احسان ڈال دیا، برباد کر دیا۔ والأذى، تکلیف دے کے، کسی کے ہاتھ میں ڈونیشن دے دی، اسی پہ الزام لگانا شروع کر دیا بغیر کسی دلیل کے۔ اچھا لگتا ہے مولوی صاحب ڈونیشن کھاتے ہیں، اپنے اوپر لگاتے ہیں، کہیں کرپٹ تو نہیں ہے؟ 2 ٹکے دیے نہیں ہوتے، بندہ یہ کہ اپنے 2 ٹکے ضائع کر دیتا ہے۔ یا رئاء الناس، بندہ پیسے دیتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے ایک ہی آیت کے اندر ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ایمان والو ان طریقوں سے اپنے صدقات کو ضائع مت کیا کرو، احسان ڈال کے، تکلیف دے کے، اور ریاکاری کر کے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ان آیات کا اولین مخاطب کون ہے؟ امت محمدیہ میں سے کون ہے؟ صحابہ۔ یہ صحابہ کی فضیلت پر بھی دلیل ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ہر اس بندے کی فضیلت ثابت ہو رہی جو دین پہ قائم ہے، اللہ نے اسے چن لیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ نے جتنے احکامات اتارے ہیں تمہاری فطرت کے تقاضوں کے مطابق اتارے ہیں اور تمہاری وسعت کے مطابق اترے ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں جو تمہاری گنجائش سے باہر ہو، جو تمہاری فطری تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی رکھی ہی نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین پہ قائم رہو۔ بھئی ابراہیم کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دین تو تمام انبیاء کا ایک ہے، بعض تفصیلات میں فرق ہے۔ بنیادی عقیدہ، بنیادی دین، توحید، رسالت، آخرت، بنیادی عقائد ایک ہی ہیں، تفصیلات میں آگے فرق آ جاتا ہے، فروعی مسائل میں فرق آ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ملت ابیکم ابراہیم کیوں کہا؟ ابراہیم کہنا بھی درست، ملت ابیکم نوح کہنا بھی درست، ملت ابیکم موسیٰ عیسیٰ بھی کہنا درست علیہم السلام۔ ابراہیم کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے قرآن کے اولین مخاطبین قریش مکہ تھے، اور قریش مکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت مسلم تھی۔ کہا تم جس دین پر ہو وہ ابراہیم کا دین نہیں ہے، آ جاؤ ابراہیم کے دین پہ، تاکہ وہ لوگ مانوس ہو جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جو عیسائیوں میں بھی مسلم ہے، یہودیوں میں بھی مسلم ہے، مشرکین مکہ میں بھی مسلم ہے، اور خود مسلمانوں میں بھی۔ کا جو تسلیم شدہ شخصیت ہے ان کے افکار وہ نہیں جو تمہارے پاس، وہ ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ آ جاؤ۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی امتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا نام مسلمین رکھا ہے۔ مسلم، تابعدار، تابع فرمان۔ وفی ھذا،
اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا اللہ نے. کیوں بھائی مسلم رکھ کے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے دی, کیوں دی؟ قال یکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تمہیں حق بات بیان کرے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, پھر تم لوگوں کو حق بات بیان کرو رسول سے لے کر. یہ ایک ترجمہ. شہید کا مطلب دو ہیں, شہید کا مطلب گواہ بھی ہے, شہید کا مطلب حق بتانے والا بھی ہے. ایک ترجمہ میں نے کر دیا تاکہ رسول تمہیں دین بتائے, تم آگے لوگوں کو دین بتاؤ. گواہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو. قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے, یا اللہ میں نے اپنی امت کو یہ دین پہنچا دیا تھا, اور تم انبیاء پر گواہ بن جاؤ کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو دین پہنچا دیا تھا. حدیث میں آتا ہے. اب یہ امت انبیاء پر کیسے گواہ بنے؟ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دینا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو ایک آنر دینا ہوتا ہے اپنا, اللہ کا ایک شاہی طریقہ ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ میرے نبیوں کیا تم نے اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اللہ کو تو پتا ہے, وہ تو ویسے اللہ کا ایک شاہانہ انداز ہے. میدان محشر کا ایک پروٹوکول, ایک دستور یہ بھی ہے, کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا؟ انبیاء بیک وقت آواز دیں گے بالکل یا اللہ, ہم نے تیرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا. کا کوئی دلیل, کوئی گواہ؟ کا امت محمدیہ گواہ ہے. اب سوال یہ, امت محمدیہ گواہ کیسے بن گئی بھائی؟ امت محمدیہ کو محمد الرسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا ہے. محمد الرسول اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی امت کو پہنچا دی ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے رہا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دیتے رہا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم, وہی تمہارا مولا, کوئی اور نہیں ہے. مولا کے کئی معنی آتے ہیں. مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, مولا آقا کو بھی کہتے ہیں, مولا دوست کو بھی کہتے ہیں, مولا ولی کو بھی کہتے ہیں, گارڈین کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں, مولا کارساز کو بھی کہتے ہیں, جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی تقدیر اور قسمت ہوتی ہے, اور جس کے ہاتھ میں تقدیر اور قسمت ہو. اس میننگ میں مولا صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے. اسی لیے کہا ہوا مولاکم, ہوا سبجیکٹ ہے, مبتدا ہے, اور مولاکم خبر ہے. دونوں معرفہ ہیں, اور جب دونوں معرفہ ہو جائیں تو ایک جملے میں دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ ہی تمہارا مولا ہے, کائنات میں کوئی اور ہستی تمہارا مولا نہیں ہے. مولا ہم دوسرے میننگ میں مولا کہہ دیتے ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں, آقا ہیں, غلام ہیں, باس ہیں, ان میں. لیکن اس میننگ میں کہ کوئی میری اور آپ کی تقدیر کا مالک ہو, یہ صرف اللہ کے لیے روا ہے. ہوا مولاکم فنعم المولا, کیا ہی اچھا مولا ہے. ونعم النصیر, کیا ہی اچھا مددگار ہے. یا ایھا الناس, لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی. واللہ هو الغنی, غنی مستغنی بے نیاز صرف اللہ ہے. الحمید, اللہ اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے, کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. ان یشاء یذھبکم, اللہ چاہے تمہیں چلتا کرے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, تمہاری جگہ ایک نئی امت کو کھڑا کر دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, قیامت کا دن ہوگا, یاد رکھو میرے بندو, کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا بندہ کسی قریب ترین عزیز کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا, نہ وہ آئے گا نہ وہ اٹھا سکے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة, لا الہ الا اللہ. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والی اللہ المصیر. بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو, آپ کے ڈرانے سے فائدہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, جو ہر درم نہیں ہے, جو نماز قائم کرتے ہیں, اور جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, کسی اور کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, سب معاملات اللہ کی طرف لوٹنے, اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, لوگوں یاد رکھنا اللہ کی عدالت کوئی اندھیر نگری کی عدالت نہیں.
وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ کے ہاں اندھا اور بینا برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، اللہ کے ہاں دھوپ کی تپش اور ٹھنڈی چھاؤں برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اللہ کے ہاں زندے اور مردے برابر نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے جس کو مرضی سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں میرے نبی آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے، میرے نبی آپ حق کی بات وہی سنیں گے جنہیں اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق انہیں دے گا جو متوجہ ہو جائیں گے، جو متوجہ نہیں ہوتے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ جہاں تک ان کفار کی بات ہے، یہ کفار نہیں سنیں گے، یہ بالکل اسی طرح نہیں سنیں گے جیسے قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے۔ یہ تشبیہ دی گئی، وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، آپ کا منصب زبردستی کا نہیں ہے، آپ ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری سب میں ہم نے نذیر اٹھائے ہیں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آج ہی آپ کی تکذیب کرتے ہیں، میرے نبی آج ہی آپ کو جھٹلاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، فقد کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی امتیں اپنی انبیاء کو جھٹلا چکی ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، انبیاء خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بینات واضح تعلیمات لے کے آئے تھے، بینات واضح دلائل لے کے آئے تھے، بینات دلائل پر معجزات لے کے آئے تھے، وبالزبر صحیفے لے کے آئے تھے، وبالکتاب المنیر روشن کتابیں لے کے آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا، جب امتیں نہیں مانی، اللہ کا قانون مہلت اپنے اختتام کو پہنچا، اللہ کہتے پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، انکار کرنے والوں کو، فکیف کان نکیر، دیکھو پھر میری پکڑ کیسی سخت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔